بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين صدق الله العلي العظيم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے منافقوں کو، کافروں کو چیلنج دیا کہ اگر آپ کو قرآن پاک کے اندر شک ہے تو اس طرح کی کتاب، اس طرح کی کوئی صورت آپ بنا کر کے دکھائیں، اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر پٹائی ہوگی جہنم۔ پھر جو مان لیتے ہیں اللہ کی، اللہ کے رسول کی بات، ان کے لیے خوشخبری ہے، اعلان ہے جنت کا، کھانا بھی اعلیٰ قسم کا، رہائش بھی اعلیٰ قسم کی، تو گھر والیاں بھی بہت ہی عمدہ قسم کی۔ ابھی آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ مچھر کی بات بیان کریں، مکھی کی کریں، مکڑی کی کریں، کوئی اس کے اندر اللہ تعالیٰ شرماتے نہیں، حیا نہیں فرماتے، کیونکہ مقصد ہے لوگوں کو سمجھانا۔ تو اس طرح کا تذکرہ کرنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ جب کافر قرآن جیسی کوئی صورت پیش نہ کر سکے، ان کو بولا گیا کہ اگر آپ کو شک ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، نبی پاک اپنی طرف سے بولتا ہے، تو پھر آپ اس طرح کی کتاب بنا کر کے دکھاؤ۔ جب وہ نہ کر سکے، ہکے بکے ہو گئے، لاجواب ہو گئے، تو پھر اپنے آپ کو ذلت سے بچانے کے لیے بولا کہ چلو ٹھیک ہے، ہم سے صورت تو نہیں بنتی، لیکن ایک اور دلیل ہے۔ وہ دلیل یہ ہے کہ اللہ بڑا ہے، بہت بڑی عظمت والا۔ تو اللہ تعالیٰ اتنی عظمت والی ذات، اسی نے یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی باتیں کیوں بیان کی ہیں؟ بڑے لوگ ہوتے ہیں تو بڑی باتیں کرتے ہیں، چھوٹے لوگ ہوتے ہیں تو چھوٹی بات کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ بڑی عظمت والا، تو پھر چھوٹی مکھی کی، مکڑی کی اور شہد کی مکھی کی اس طرح کی باتیں کیوں کی ہیں؟ قرآن پاک میں ایک موقع پر آیا ہے کہ یہ جو غیر اللہ کو پوجتے ہیں اور ان کی مثال مکھی جیسی ہے۔ جیسے مکھی طاقت سے خالی ہوتی ہے تو یہ بھی طاقت سے خالی، اور ان غیر اللہ یعنی بتوں کو، جن کو بھی یہ سجدہ کرتے ہیں، ان کو اتنی طاقت نہیں ہے کہ مکھی اگر ان سے کوئی چیز چھین لے تو یہ اسے واپس بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کھانے میں بیٹھے ہیں اور مکھی نے آ کر کے کوئی ذرا سا، کوئی چینی کا ذرا، کسی اور چیز کا ذرا اٹھا لیا، تو کسی میں طاقت ہے اسے واپس چھین سکے؟ تو تمہارے اندر، تمہارے خداؤں کے اندر اتنی بھی طاقت کو نہیں ہے کہ ایسی مکھی سے کوئی چیز واپس چھین سکو۔ اسی طریقے سے پھر ان کی مثال دی گئی مکڑی کی اور مکڑی کے جالے کی۔ جیسے مکڑی خود کمزور ہے، اور اس نے جو جالا بنایا ہے وہ بھی بڑا کمزور ہوتا ہے، ہوا کا جھونکا آ گیا تو بھی جالا گیا، کسی نے صرف ذرا سا انگلی سے اشارہ کر لیا، تھوڑا سا کپڑا مار دیا، جھاڑو مار دیا، گیا۔ تو ان مشرکوں کی طاقت بھی اسی طرح سے ہے۔ تو جب مکھی کی اور مکڑی کی اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان فرمائیں تو ان کو جلن ہوئی،
اور کوئی جب مقابلے کے لیے اور کوئی چیز تھی نہیں تو پھر ویسے ہی شرارت کرنے کے لیے یار اللہ اتنا بڑا اور مکھی کی بات ہے، مکڑی کی بات ہے. تو اس کو جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اللہ تعالیٰ اس بات کے اندر حیا نہیں فرماتے، شرماتے نہیں کہ بیان کریں کوئی مثال مچھر کا یا اس سے بڑھ کر کسی چیز کا، کیونکہ مثال کے اندر مقصد سامنے والے کو سمجھانا ہوتا ہے، جس چیز سے سمجھے. ابھی اگر مشرکوں کے شرک کو سمجھانا ہے تو پھر مکھی اور مکڑی کے ساتھ سمجھایا گیا، مانا چھوٹی چیز کا تذکرہ کیا گیا. اور اگر مثال کے اندر ایسا ہو کہ مثال سے خود مثال دینے والے کی عظمت کو بیان کرنا ہو، پھر تو اس طرح کی کوئی مثال بات کی جا سکتی ہے کہ چھوٹی چیزوں کا ذکر کیوں. لیکن بتلانا جب بتوں کا تذکرہ ہے تو پھر مثال بھی تو ایسی ہونی چاہیے نا. اس کے اندر کوئی یعنی شرمانے کی بات ہے ہی نہیں، تو پھر کیوں اللہ رب العالمین بات کو چھپائیں. ایک موقع پر یہودیوں نے بولا کہ آپ کے نبی کی باتیں دیکھتے ہو؟ بولتا ہے میں نبی ہوں، اور نبی ہو کر کے اور بتلا یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ذکر کرتا ہے کہ چپل اس طرح پہنا کرو اور لیٹرن میں اور غسل خانے میں اور بیت الخلاء میں یوں یوں جایا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو امت کا استاد ہوں، استاد بن کر کے آیا ہوں، اور استاد کا کام ہے ہر چیز کو سمجھانا. کہاں جانے کے اندر بایاں پاؤں داخل کرنا ہے، کہاں دایاں پاؤں داخل کرنا ہے، بیٹھنا کہاں ہے، کھانا کہاں ہے، کس طریقے سے ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بات کے اندر کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، اور بات کو وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. آگے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. لیکن جو لوگ ایمان لے آئے وہ جانتے ہیں، یقین کرتے ہیں کہ اللہ ہی کی طرف سے حق ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بیان کرنے سے کیا ارادہ ہے اللہ کا مثال دینے میں، ان چیزوں کے مثال دینے میں کیا فائدہ. یہی فائدہ ہے نا کہ کافروں کا پتہ لگ جاتا ہے کہ ان کو مرچی لگتی ہے، برداشت نہیں ہو رہا. اور مومن لوگ سر آنکھوں پر، اللہ کا حکم ہے نا بس ہم نے مان لیا. یہی بڑی ایک نشانی ہے نا. مثال کے طور پر آج کل بھی دنیا کے اعتبار سے بہت سارے لوگ کوئی بات دین کی قرآن کی سن کر کے سر آنکھوں پر قبول کر لیتے ہیں. کچھ بولتے ہیں یہ کیوں یہ کیوں. یہی تو بڑا امتحان ہے. اگر کسی چیز کے پیدا کرنے کی ہمیں کوئی حکمت کا پتہ نہیں ہے، مثال کے طور پر خنزیر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیوں کیا، اس میں کیا فائدہ ہے، ابھی یہ اگر ہمیں پتہ نہیں لگتا تو بہت سارے لوگ بولتے ہیں بے فائدہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کر دیا اور یہ کیا. تو یہی تمہارا امتحان ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان رکھتے ہو یا نہیں رکھتے ہو. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی مثالوں کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہوں اور بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہوں. بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اس طرح کی مثالیں سن کر کے. وما یضل بہ الا الفاسقین. لیکن گمراہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود بدکار ہوں. بدکار لوگ قرآن پاک کی کوئی بات سن کر کے زیادہ بھٹک جاتے ہیں، بدکار ہو جاتے ہیں. اور جو مومن لوگ ہوتے ہیں قرآن پاک کی بات سن کر کے اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں. بدکار کون ہیں بھلا؟ فاسق لوگ کون ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. جو لوگ توڑ دیتے ہیں اللہ کے وعدے کو پختہ ہونے کے بعد. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. اور جن رشتوں کے جوڑنے کا حکم ہے ان کو توڑتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. اور وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں. یہ لوگ ہیں فاسق. اولئک هم الخاسرون. یہی ہیں
خسارے میں پڑنے والے، تباہ ہونے والے۔ گمراہ وہ ہوتے ہیں جو فاسق ہیں۔ فاسقوں کی نشانیاں کون سی ہیں؟ ایک نشانی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو پکا پختہ وعدہ کرتے ہیں اس کو پھر توڑ دیتے ہیں۔ یہ منافقوں کی نشانی ہے، خسارے والے لوگوں کے، نقصان والوں کی نشانی ہے۔ وعدہ کیا پھر توڑ دیا، لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا ہو یا اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہو، سب لوگوں نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب کائنات کو پیدا کیا اور سب کو روح کو پیدا کیا، پھر سب کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا خدا، تمہارا پروردگار، تمہارا معبود نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے بولا یا اللہ ہو، آپ ہی ہمارے معبود ہو، لیکن اس کے باوجود دنیا میں آ کر کے بھٹک گئے۔ یا اسی طرح سے دنیا کے اندر کسی کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ معاہدہ ہے اللہ کے ساتھ کہ عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں، اور پیغام اور سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ مخالفت میں کسی اور کا نہیں، پھر بھی توڑ دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں، سجدہ قبر کو کر رہے ہیں، اور طریقہ پیغمبر کریم کے سوا کسی اور کا نہیں، لیکن پیغمبر کریم کی سنتوں کو اچھا نہیں سمجھتے، تو یہ توڑنا ہوا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم ان کو توڑتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امتی ہونے کا رشتہ، رسول اللہ کو نبی ماننا اور اپنا امتی ہونا، اس رشتے کو توڑتے ہیں۔ ماں باپ کے نافرمانی کر کے ان کے رشتے کو توڑتے ہیں، بیوی کے ساتھ معاہدہ کر کے نکاح کر کے اپنے پاس لاتے ہیں، پھر ان کے حق ادا نہ کر کے اور اس رشتے کو توڑتے ہیں۔ یہ ہیں فاسق لوگ، یہ ہیں خسارے والے لوگ۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ فساد مچانے سے مراد یہ ہے کہ نبی پاک یا نبی پاک کے شاگرد ان کے خلاف تہمتیں لگا کر کے، عیب ڈھونڈ کر کے لوگوں کو نفرت پھیلاتے ہیں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خرابی اگر ان کو نظر نہ آتی نا، تو پھر ویسے ہی اپنی طرف سے ٹھوک دیتے کہ بھائی یہ تو شاعر ہے، کبھی بولتے مجنون ہے، اور کبھی بولتے کہ اگر یہ اللہ کے واقعی نبی ہیں تو پھر ادھر ادھر گھومتے پھرتے، کھاتے پیتے اور بازاروں میں کیوں جاتے ہیں؟ ابھی یہ کیا ہے اس طرح کی باتیں کرنا سوائے فساد کے؟ بس فساد ہی مقصد ہے، کسی طریقے سے دین سے، دین والوں سے نفرت دلائیں۔ آج کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہے۔ نبی پاک کے خلاف یہاں تک بات کی کہ یہ بازاروں میں کیوں جاتا ہے؟ ارے بابا، دنیا کے اعتبار سے جو ضرورتیں ہوں گی وہ تو پوری کرنی ہے نا، کاروبار کرنا ہے، شادیاں کرنی ہیں، اولاد ہے، ان کے لیے انتظام کرنا ہے، تو بس نفرت پھیلانے کے لیے عجیب قسم کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ صاف اس کی مثال آج کے زمانے کے لوگ جو دین کے دشمن ہوتے ہیں، ان کو کوئی اور اگر بہانہ نہیں ملتا، پھر عجیب قسم کی باتیں کرنے لگتے ہیں، یار یہ تو پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہیں، ابھی تو نیا زمانہ آ گیا ہے۔ اور قاضی حمید اللہ صاحب تھے گجران والے، وہ فرماتے تھے کہ آج کل کے عجیب لوگ ہیں، بولتے ہیں یہ بھائی نیا زمانہ ہے، نئی چیزیں چاہیے، پھر تو سورج بہت پرانا ہے، سورج سے بھی تم نفع نہ لو، آسمان بھی بہت پرانا ہے، پھر آسمان کے نیچے کیوں رہتے ہو، زمین بہت پرانی ہے، پھر زمین پر کیوں بستے ہو۔ ہم پرانا زمانہ تھا جاہلیت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے نے آ کر کے جاہلیت کو ختم کیا، تو یہ نبی پاک کا زمانہ ہی اصل میں ہے، عزت کا زمانہ ہے، اور اسی راستے سے جو بندہ ادھر ادھر بھٹکے گا وہ تباہ ہو جائے گا۔ تو جو لوگ زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہ خسارے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، لوگو تم اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو، وکنتم امواتا فاحیاکم، تمہارا تو نام و نشان نہیں تھا، مردہ تھے، اللہ نے تمہیں زندگی دی،
ثم یمیتکم، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں موت دیں گے، ثم یحییکم، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی دیں گے، زندہ کریں گے، ثم الیہ ترجعون، پھر آپ سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ بھائی اس سے بڑا احسان کیا ہو سکتا ہے کہ تمہارا نام و نشان نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا، پیدا کیا۔ ابھی جو دنیا میں کھاتے پیتے ہو، رہتے ہو، عزت جگ، یہ ساری چیزیں یہ اللہ ہی کی قدرت سے تو ہے۔ پھر کچھ عرصے تک آپ کو موت آئے گی، پھر اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے قیامت کے دن۔ تو یہ سارا کرنے والا اللہ، تو پھر اللہ تعالیٰ کے بغیر نہ تم دنیا میں آ سکتے تھے، نہ دنیا میں رہ سکتے ہو، کھا پی سکتے ہو، نہ ہی پھر موت اللہ کے قدرت کے بغیر، نہ پھر دوبارہ اٹھنا اللہ کی قدرت اور مہربانی کے بغیر۔ تو پھر اس اللہ کا انکار کرتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیسے عجیب انداز سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیف تکفرون، کس منہ سے تم انکار کرتے ہو اللہ کا؟ جیسے دنیا کے اعتبار سے دوستی ہوتی ہے نا، اگر کوئی ایک اپنے محسن کے خلاف بکواس کرتا ہے، کوئی مخالفت کرتا ہے، سارے بولتے ہیں یار تجھے تو شرم آنی چاہیے، یہ تو تیرا استاد ہے بھائی، ہمیشہ تیرے اوپر اس نے احسان کیا ہے، یہ تو تیرا ابو ہے ظالم، تو اسی ماں باپ کے ذریعے سے تو دنیا میں آیا ہے، ماں باپ کا نافرمان۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پیارے انداز سے فرمایا کیف تکفرون، کیسے تم انکاری بن سکتے ہو اللہ کے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم الیہ ترجعون، تمہیں اللہ کے سامنے پیش بھی ہونا ہے، حساب کتاب ہوگا۔ ایسے نہیں ہے کہ بس آئے گئے، یہ نہیں ہے کہ بس دنیا کے اندر ویسے ہی کوئی حادثہ ہو گیا اور پیدا ہو گئے، پھر حادثہ ہو گیا اور مر گئے، نہیں، ذرا ذرا ریکارڈ محفوظ ہو رہا ہے، اچھا کیا برا کیا اس کا انجام سامنے آنا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، لوگو اللہ وہی تو ہے جس نے آپ کے لیے پیدا کیا زمین کی سب چیزوں کو، زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے ہے، زمین کے اندر سے گندم نکلتی ہے تمہارے لیے، چاول نکلتے ہیں تمہارے لیے، روئی کپاس نکلتی ہے تمہارے لیے، گنا شوگر نکلتے ہیں تمہارے لیے، اور اسی طریقے سے یہ پھل فروٹ ہیں سارے کے سارے تمہارے لیے، پانی نکلتا ہے تمہارے لیے، کھارا پانی نکلتا ہے، کڑوا پانی، یہ بھی تمہارے لیے، کئی سارے فائدے ہیں اس کے اندر۔ اگر اللہ تعالیٰ اسی سمندر کے پانی کو کھارا نہ بنائے تو یہ کراچی کا جو گندگی اور گٹر اور یہ لینے کہاں چلی جائیں؟ اور اگر یہی پانی میٹھا ہو، میٹھے پانی کے اندر اگر کوئی پاخانہ چلا جائے، گندگی چلی جائے تو بدبو کرتا ہے، بدبو کرتا ہے، اور کھارا پانی اسی کو پگھلا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ ابھی اگر آپ کا یہ گندگی کراچی والوں کی سمندر میں گئی، سمندر کا پانی ہو میٹھا، وہاں بن گئی بدبو، پورا پانی گندا بدبودار، ابھی وہاں سے جو ہوا کا جھونکا آئے کراچی کی طرف، کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ اگر کسی بھی بندے کو گندگی کے ڈھیر پر کھڑا کر دو، وہ وہاں کچھ آدھا گھنٹہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو یہ ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، سب کچھ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ یہ جو زمین کے اندر پیٹرول ہے، زہریلا پانی، پی کر تو دکھاؤ پیٹرول، یہ بھی تو تمہاری خدمت کے لیے، گیس ہے، ڈیزل ہے، اور اسی طریقے سے یہ کوئلہ ہے، معدنیات ہیں، لوہا ہے تمہارے لیے، اسٹیل ہے تمہارے لیے، ہوائیں ہیں تمہارے لیے، یہ پھل پھول ہیں سارے تمہارے لیے، اور تم اتنا کچھ کرم کرنے والے اللہ کا بھی بے قدری کرتے ہو ظالم۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سارا کچھ تمہارے لیے ہے، حلال جانور بھی تمہارے لیے، حرام جانور بھی تمہارے لیے ہیں، حرام جانوروں سے بھی خدمت لو، کتے سے بھی خدمت لو کہ اپنے گھر کے اوپر چوکیدار کر کے کھڑا کر دو۔ ہرن ہے کوئی شکار کا، آپ اس پر پہنچ نہیں سکتے، کیسے پکڑیں؟ کتے کو تھوڑا سا تربیت دے کر کے اس کے پیچھے بھگاؤ، جا کر کے کتے نے اسی کو پکڑ لیا، شکار کو مار دیا، مر گیا، چھری بھی نہیں چلا سکے، ذبح بھی نہیں کیا، پھر بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ پلید جانور بھی تمہاری خدمت کے لیے ہے۔
سورج تمہاری خدمت کر رہا ہے، چاند تمہاری خدمت کر رہا ہے، ستارے تمہاری خدمت کر رہے ہیں، یہ سارے اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا، تم اللہ کے بے قدر ہیں۔ ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا، پھر ان کو 7 طبق بنا دیے، زمین کو بچھایا تمہارے لیے، زمین کی ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا فرمائیں، پھر آسمان بنایا، آسمان کو پھر 7 طبقوں کے اندر مختلف حیثیتوں کے ساتھ رکھا، ایک آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے بیچ میں 500 سال کا فاصلہ ہے، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے بیچ میں، پھر دوسرے سے تیسرے کے اندر، اس طرح یہ سارا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ وہاں فرشتے رہتے ہیں تمہاری خدمت کے لیے، جو دنیا کے کام نظام سنبھالتے ہیں۔ اگر آپ صرف اتنا پڑھ لو، سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھ لو، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ 1 منٹ لگے گا زیادہ سے زیادہ۔ یہ پڑھ لیا، 70,000 فرشتے آپ کی حفاظت کے لیے پورا دن آپ کے ساتھ رہیں گے۔ یہ فرشتے آسمان میں رہنے والے مخلوق تمہاری خدمت کے لیے ہیں۔ اور اسی طریقے سے پھر اس کی تفسیر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے اس نے زمین کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ زمین پہلے پیدا ہوئی۔ یہاں معلوم ہوتا ہے کہ زمین پہلے پیدا ہوئی، کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ آسمان پہلے پیدا ہوئے۔ تو پھر علماء نے، مفسرین نے اس کا مطلب لکھا ہے، اصل یہ تھا کہ پہلے اللہ کا حکم ہوا، زمین کا مادہ، کچھ مٹی کا حصہ وہ ایک پہلے پیدا ہوا کچھ، اور پھر اللہ تعالیٰ متوجہ ہوئے آسمان کی طرف، آسمان پورا بن گیا۔ اس کے بعد پھر زمین کو بچھانا شروع کر دیا، زمین کا بچھنا یہ بعد میں ہوا، اور اس کا مادے کی پیدائش پہلے ہوئی۔ ابھی دونوں باتوں پر عمل ہو گیا، پہلے زمین پیدا ہوئی یعنی زمین کا مادہ پیدا ہوا، اور پہلے آسمان پیدا ہوا، مطلب یہ کہ زمین کے پورے اراضی کے اندر بچھانے سے پہلے آسمان پیدا ہوا۔ دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ اس طرح کی باتیں لے کر کے پھر جاہل لوگ بولتے ہیں یار قرآن کو تو ہم نہیں مانتے، کہیں تو یہ لگتا ہے آسمان پہلے پیدا ہوا، کہیں یہ لگتا ہے زمین پہلے پیدا ہوئی۔ یہ ان کے اندر کی پلیتی کی نشانی ہے، ورنہ قرآن پاک کے ہر چیز کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح اور تفسیر ہمیں بتایا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، کون انکار کرتا ہے، کون مانتا ہے، کون فرمان بردار، کون نافرمان، سب کو جب جانتا ہے تو اس کے حساب سے پھر اس کا حساب کتاب بھی ہوگا۔ آگے پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہے، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔